الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور اتباع ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ایک ایسی کتاب دے کر بھیجا جو قیامت تک دستور اور قیامت تک ہدایت کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو سمجھانے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کر بھیجا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے حفظ قرآن کی اہمیت. بنیادی طور پر اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ہر فیلڈ میں ترقی چاہتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری نظر بہت کم ہے یا کمزور ہے تو قرآن مجید کی طرف ہے. اس سے ہم غفلت کے شکار ہیں. اسی پس منظر میں بیداری کے مقصد کے تحت اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قرآن کو جو بھی پڑھ رہے ہیں یعنی سب سے زیادہ بے سمجھے یا بلا سمجھے پڑھی جانے والی یہی کتاب ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ بکنے والی قرآن مجید ہی ہے. ہم معاملہ عجیب سا قرآن مجید کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور میں ان باتوں کی طرف زیادہ دھیان دینا نہیں چاہتا جو آج ہم قرآن مجید کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید بس کبھی کبھی کھلتا ہے، کسی کے مرنے پر کھلتا ہے، تو کسی کے پیدا ہونے پر کھلتا ہے، یا کسی کی جہیز میں جہیز دیا جاتا ہے، یا کسی کے ولیمے میں گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے مسلمہ باتیں ہیں. لیکن آج ہم اس بات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ آج ہم تعریف کس سے کرتے ہیں؟ تعریف اس کی کرتے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تعریف اس کی کرتے ہیں جو لائر بننا چاہتا ہے، تعریف اس کی کرتے ہیں جو انجینئر بننا چاہتا ہے، تعریف اس کی کرتے ہیں جو کچھ بھی دنیا کا بڑا پر حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری نظروں میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اس کی پروفائل بہت ہی جاندار ہوتی ہے، اس کا پروفائل بہت ہی وزنی سمجھا جاتا ہے، جو دنیاوی معاملے میں بڑی بڑی ڈگریاں رکھتا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کے پاس جو ہم پروفائل سبمٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس پروفائل میں سب سے اعلی پروفائل کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے جاندار پروفائل کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے عمدہ پروفائل کس کا ہو سکتا ہے؟ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول
تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو پروفائل ہماری جا رہی ہے وہ پروفائل سب سے زیادہ جاندار ہوگی جس میں ہمارے نام کے ساتھ حفظ لگا ہوا رہے گا. حافظ کا جو ہے پروفائل، حفظ کا پروفائل، قرآن مجید کی یاد کرنے کا جو اس کو لقب ساتھ میں لگا جا رہا ہے نا، پروفائل بہت ہی جاندار بن جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو گویا قرآن کو سیکھنے والا سب سے بیسٹ آدمی ہے، اس کے اخلاق سب سے عمدہ ہے، اس کے عادات سب سے عمدہ ہے، اس کی لائف سب سے اچھی ہے، وہ لوگوں میں معتبر سمجھا جائے گا، لوگوں میں باعزت سمجھا جائے گا، ہر اینگل سے اس کی تعریف ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ سب سے بیسٹ آدمی ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بیسٹ پرسن جو قرآن کو یاد کرتا ہے یا سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور آدمی ہم لوگ اس پر رش کرتے ہیں بھائی، ہم لوگ اس پر رش کرتے ہیں جس کے پاس بڑا بنگلہ ہو اس پر ہم رش کرتے ہیں. کاش ہمارے پاس وہ ہوتا. تو جس کے پاس بڑی کار گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، کاش ہمارے پاس بھی کار گھر میں کھڑی ہوتی، گھر کے سامنے کھڑی ہوتی. ہاں، جس کے پاس جو ہے بڑی تجارت ہے، کاش ہمارے پاس بھی تجارت ہوتی. اگر کسی کے پاس جو ہے بڑا عہدہ ہے، کاش ہمارے پاس عہدہ ہوتا. تو ہم جو رش کرتے ہیں کبھی بلڈنگ پر، کبھی اس کے مال پر، کبھی اس کی گاڑیوں پر، کبھی اس کے گھروں پر، اور کبھی اس کے بچوں پر، کبھی اس کے منصب پر، کبھی اس کی تجارت پر، ان چیزوں پر آج ہم رش کرتے ہیں. جبکہ اسلام کس پر رش کرنے کو دیتا ہے؟ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد. کسی پر رش نہیں ہو سکتا. بڑی والے پر نہیں، گاڑی والے پر نہیں، تجارت والے پر نہیں، فیکٹری والے پر نہیں، کاروبار والے پر نہیں. لا حسد، کسی بھی حسد نہیں، رشک نہیں. کس پہ کریں گے؟ رجل آتاہ اللہ الکتاب فیقوم به آناء اللیل. ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہے. قرآن مجید یہ رات میں اٹھ کر پڑھتے رہتا ہے، ماشاءاللہ رات میں اٹھ کر تلاوت کرتا رہتا ہے. فیقوم به آناء اللیل، رات کے حصے میں کھڑے ہو کر، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے مومنٹ میں کھڑے ہو کر وہ تلاوت کرتا رہتا ہے. اس آدمی پر رش کیا جا سکتا ہے. کاش میں بھی ایسے بنتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک بچہ 8 سال کا نماز پڑھا رہا ہے، بہترین انداز سے تلاوت کر رہا ہے، اس کو رش کیا جا سکتا ہے. کاش میرا بیٹا بھی ایسا پڑھتا تو کتنا اچھا ہونا چاہیے. میرا بھائی بھی ایسا پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں خود پڑھنے والا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح کی چیزوں میں رش کیا جا سکتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ. اور ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دیا، دل بھی دیا. وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور دل بھی دیا. عام طور پر اگر کسی کے پاس دل ہوتا ہے نا تو مال بھی ہوتا ہے، مال ہوتا ہے تو دل بھی ہوتا ہے. عجیب ایسے ہوتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے. بھائی مال دل بہت ہے یار، دل چاہتا ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، بٹ بیلنس نو بیلنس. بس دل ہے ہمارے پاس. اگر کسی کو مال ہے لیکن دل نہیں ہوتا بیچارے کا، دل نہیں ہوتا اس بیچارے کا. تو ایک آدمی جس کو اللہ مال بھی دیا، دل بھی دیا، ایک بہت بیسٹ پرسن ہے. اس پر ہم رش کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر خواہش کر سکتے ہیں کاش اگر اللہ مجھے بھی دیا ہوتا نا تو میں بھی ایسے ہی کرتا. اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. اچھا، اور آج ہم ترقی یا تنزلی یا ہار اور جیت کا جو ہمارے پاس معیار ہے نا، وہ معیار بھی بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، بچوں کو تعلیم آگے بڑھاؤ تو ترقی ہو سکتی ہے. مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں، مسلمان جو ہے ڈومینیشن پوزیشن میں آ سکتے ہیں، مسلمان جو ہے عزت کی لائف جی سکتے ہیں. یعنی آج ہم دنیاوی ترقی میں یہ دنیاوی تعلیم کو ہی معیار سمجھ رہے ہیں، اسی کو معیار سمجھ رہے ہیں. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، رواہ مسلم، مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تو گویا آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہاں جو گلوب ہمارے پاس ورلڈ کا ہے، اس گلوب میں اگر ہم دیکھیں کہ بھی ترقی پر کون نظر آ رہے ہیں، اچھا یہ ویسٹرن کنٹریز بہت ہی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو ترقی پر ہیں، تو کیا قرآن کو پڑھ رہے ہو لوگ؟ قرآن کو پڑھ کر وہ ترقی پر چلے گئے؟ یہ شیطان کبھی کبھی وسوسہ پیدا کرتا ہے، کبھی قرآن سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ترقی پر ہیں، لیکن ان کی ترقی بالکل عارضی ترقی ہے، عارضی ترقی ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ماں ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہے، بچہ نہیں کھاتا، بچہ نہیں کھاتا، تو یہ تب کیا کرتی ماں، اگر تم نہیں کھاؤ گے نا اس کو کھلاؤں گی، اچھا نے ڈرا دیا، میں کتے کھلا دوں گی، میں اس کو کھلا دوں گی، اسے کھلا دوں گی۔ اے ماں یعنی بچے کو کھلانے کے لیے کوشش کرتی ہے، نہیں کھاتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے اگر تم نہیں کھاؤ گے تو دیدی کھائے گی، تم نہیں کھاؤ گے تو بھیا کھائے گا، بھائی کھائے گا، میں کھا لوں گی، ڈراتی ہے ماں، ڈراتی ہے اس کو۔ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے کہ نہیں لینا چاہتا ہے تو دوسروں کے سامنے پھینک کے بتاتا مسلمانوں اگر تم نہیں لوگے نا تو ان کو دے دو گے، ان کو دے دیں گے، ان کو ترقی پر لے کر آئیں گے۔ اللہ ڈرا رہا ہے، لیکن فائنلی کس کے پاس ترقی ہوگی؟ مسلمانوں کی ترقی ہو سکتی ہے، وہ جو بھی ترقی وہ عارضی ہے اور اس ترقی میں کوئی خیر نہیں ہے، اس ترقی میں کوئی خیر نہیں ہے، بس مصیبت ہی مصیبت ہے۔ آج ویسٹرن کنٹریز اگر ترقی پر نظر آ رہے ہیں نا، کوئی بھی آدمی نیچرل نیند نہیں سو پاتا ہے، تو نہیں سو رہے ہیں، نیچرل نیند کے پاس نہیں، نیچرل خشوع کے پاس نہیں، مسجد کے پاس نہیں، کہ بڑے بڑے کانچ کے بلڈنگ ضرور نظر آتے ہیں لیکن دلوں میں سکون نہیں ہوتا ہے، دلوں میں محبت نہیں ہوتا ہے، دلوں میں چین نہیں ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، بے اطمینانی کی زندگی بسر کر رہے وہ لوگ، ایک لمحہ بھی چین کی زندگی نصیب نہیں ان کو، کیسے ہم ترقی کہیں گے؟ کیا آپ ترقی اس کو کہیں گے کہ بڑے بڑے ہاسپٹل بن جائیں؟ نہیں، یہ ترقی نہیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے بیماریاں یہاں پر آ گئی کہ اتنے بڑے دواخانے بنانا پڑ رہا ہے، بڑے ہاسپٹل بننا یہ ترقی علامت نہیں، یہ تو زوال کی علامت ہے۔ جتنا بڑا ہاسپٹل بنے گا اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا میں اتنے بڑے بڑے بیماریاں آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بیماریاں آ رہے ہیں اس کے اندر، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب، اسی کتاب کے ذریعے ترقی دینے والا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر اسی کے ذریعے لوگوں کو تنزل میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، کہ اس کا وعدہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا کہ بھائی اچھا بھائی ہم پڑھیں گے بٹ ملنے والا کیا ہے، ہم کو سب ملنے والا ہے، ہمارا مائنڈ کیسے بنا، کچھ ملا تو کریں گے بھائی، کچھ نہیں ملا تو کیسے کریں گے ہم لوگ، نہیں کچھ کیا ملتا میں یہ کروں گا تو کیا ملنے والا ہے، یہ ساری چیزیں ملنے والی ہے۔ ساتھ ساتھ میں پلس پوائنٹ کیا بتایا جا رہا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنۃ او عشر والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف اگر پڑھے گا نا تو ایک نیکی ہوگی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، یا 10 نیکیاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، اچھا ایک اور دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ کہ ایک حرف پڑھ لیجیے ماشاءاللہ، اور اللہ کے رسول صاحب سے بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا بھائی تم یہ بتاؤ کہ اگر مقام بطحا میں کچھ اونٹ ہیں، ان اونٹوں کو لینے کے لیے نہ تمہیں جنگ کرنا پڑے، نہ تمہیں لڑائی کرنا پڑے، نہ تمہیں بھاگ دوڑ کرنا پڑے، نہ تمہیں پسینہ بہانا پڑے، کچھ نہیں، اگر جا کر لے کر آئیں گے تو اونٹ مل جائیں گے، کیا تم لوگ ریڈی ہو لینے کے لیے؟ نے کیوں نہیں لگا رسول ضرور ہم ریڈی ہیں، ایسی چیزیں جس میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مار نہ جنگ، کچھ نہیں، بس اونٹ مل رہے ہیں، اس میں کیا پرابلم لینے میں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو ایک اونٹ کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے 2 اونٹوں کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، اگر 10 آیتیں اگر تلاوت کرتا ہے بندہ فجر کے بعد تو 10 جو ہے اونٹوں کا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔
کریں گے انشاءاللہ؟ کب کریں گے؟ اجل میں کریں گے انشاءاللہ، پکا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیا مشکل ہے بولا؟ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں جو ہے یہاں ہے قرآن یا سامنے ہے، اٹھے اس قرآن کو لے لیے ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں اس کو ایسا پڑھتے رہے اور پڑھتی 2-4 آیتیں اور کاؤنٹ کرنا آپ لوگ ماشاءاللہ۔ آج میں 5 آیتیں پڑھا ماشاءاللہ، گھر کو واپس لوٹ کر جا رہا ہوں میں تو 5 گھنٹوں کا ثواب لے کر جا رہا ہوں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہاں گھر کو اگر ہم واپس جاتے جاتے جو ہے راستے میں اگر بریڈ کا پیکٹ لے کر جائیں تو بچے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں بریڈ کا پیکٹ بچوں کو خوش کر دیتا ہے، اور کسی طرح کوئی بھی چیز کھانے والی بیکری کا آئٹم لے کر جاتے بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بچوں کی سائیکالوجی ہے، بچوں کا جو ہے نفسیات ہے، اور ہمیں کس سے خوش ہونا چاہیے؟ آج واپس لوٹ رہا ہوں فجر سے تو میں اتنی اونٹ کا ثواب لے کر جا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دیکھو آپ کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن مجید دنیا کے اندر تو ہمیں اجر دے گا، دنیا کے اندر ہمارے ساتھ رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ قیامت کے دن نہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ، نہ ہماری ماں ہمارے ساتھ، نہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ، نہ ہماری بہن ہمارے ساتھ، نہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ، نہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ نہیں، جس قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ رواه مسلم۔ مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے فرمایا اگر تم پڑھو قرآن پڑھو، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة، وہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ آئے گا، شفیعا لأصحابه، وہ قرآن سفارش کرنے والا بن کر تمہارے پاس ہے، سفارش کرنے والا بن کر آئے گا ماشاءاللہ۔ باپ سفارش نہیں کر سکتا ہے، بیٹا سفارش نہیں کر سکتا ہے، ارے جس بیٹے کے لیے ہم زندگی بھر کماتے رہتے ہیں وہ بیٹا سفارش کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ جس بیٹے کے لیے کتنی فکر کرتا ہے باپ، ذرا بیمار ہو جاتا نا تو کھانے کو لے کر چلا جاتا ہے، پھر بیمار ہوتا بڑے ڈاکٹر پاس چلا جاتا ہے، پھر نہیں رک رہا ہے ایسے خرچ کرتا ہے، قرضہ لیتا ہے، گھر بیچ دیتا ہے بیٹے کی معمولی بیماری کو دور کرنے کے لیے، لیکن یہ بیٹا کام نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا کام، کون کام آئے گا؟ قرآن کام آئے گا۔ اچھا بھائی قرآن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جو بیٹا ہمارے ساتھ نہیں آتا، ہمارے کام نہیں آتا، اس بیٹے کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ آتا، ہماری سفارش کرنے والا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے کب کھولے تھے قرآن؟ کب قرآن کھولا تھا؟ آپ خود بولو، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، جسٹ آپ اپنے ضمیر سے ہاں پوچھو کہ بھئی لاسٹ ٹائم میں قرآن کب کھولا تھا؟ جسٹ ہاں اچھا واٹس ایپ جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھولا تھا، فیس بک 1 گھنٹہ پہلے کھولا تھا، وہ 2 گھنٹے بلا قرآن ہو یار تم صاحب پتہ نہیں کب کھولا تھا۔ جمعہ کے لیے تھوڑا سا میں کھول کر پڑھنے کی کوشش کیا، اچھا پھر ہفتہ گزرے تک پھر دوبارہ آپ قرآن کی طرف میں جگہ مارا تو قرآن نہیں کھلتا ہے، ارے اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اقرؤوا پڑھو اس کو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وہ قرآن سفارش کرنے والا بن کر وہ ہمارے پاس آئے گا۔ اچھا اور جبری کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا منظر یا ہمارا شوق ماشاءاللہ جنت میں کیسا رہے گا معلوم؟ ہاں مارکس کیسے ملے گا وہاں پر؟ کتنی پیاری بات ہے، دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ وارقی، ارے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، تم جہاں رک جاؤ گے جس وہی تمہاری منزل، جہاں رک جاؤ وہی تمہاری منزل۔ اچھا راج سے کہا جائے جس بھاگو تم، جتنا بھاگتے بھاگو جہاں رکیں گے نا اتنی زمین تمہاری۔ اب دیکھو کیسا بھاگتے یہاں سے بھاگو، جتنی دور تم بھاگتے رہو گے نا جہاں رک جاؤ گے بس وہاں تک تمہاری زمین۔ ماشاءاللہ آپ دیکھو کم سے کم 2 4 6 8 10 کلومیٹر بھاگنے کی ہم کوشش کریں گے، ہاں امام نے زمین جس کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، یہ زمین ہمارے ساتھ آنے والی نہیں،
وہ مقام جب دیا جائے گا نا واپس نہیں لیا جائے گا، نہ نکالے گا بھی نہیں، ہٹائے گا بھی نہیں۔ عجیب ہے ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں اس کو، اقرا ورقی، پڑھو اور اوپر چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور وہاں پر ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا۔ ارے مول صاحب ایسا ہے کیا، آپ قرآن دیکھ کے پڑھتے جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے؟ نہیں، تو یاد جس کو ہوتا ہے وہاں اوپر چڑھتا جائے گا۔ یہاں دیکھتے 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 آپ زندگی بھر پڑھتے رہے آپ، لیکن یاد نہیں کرے تو بھی وہاں پر اوپر منزل نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب یاد بھی کرنا چاہیے ماشاءاللہ، قرآن کو حفظ بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اوپر چڑھو، جہاں تمہاری آیت رک جائے گی وہی تمہاری منزل ہوگی۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تمہاری منزل ہوگی۔ اس حدیث ہمیں قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ دیکھ کر پڑھتے رہے، زندگی بھر دیکھ کر پڑھتے رہے، تب بھی یاد نہیں کرے تو نیکیاں تو مل جائے گی، ثواب تو مل جائے، لیکن وہ جو مرتبہ ہے، وہ رتبہ ہے، وہ تو نہیں مل سکتا ہے، یاد کرنے مل سکتا ہے۔ اچھا، اور اتنا بڑا مرتبہ یاد کرنے کی صورت میں پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السبعۃ الکرام البررہ، ایک جو قرآن ایکسپرٹ ہوتا نا، قرآن کا جو ماہر ہوتا نا، وہ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، بھئی آدمی ایکسپرٹ نہیں بن سکتا لائف میں، کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے اور پڑھنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ والذی یقرأ القرآن، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اٹک 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 کے پڑھتا رہتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہ علیہ شاق، پڑھنا پڑا گرا بھی گزر رہا ہے اس پر، لہو اجران، اس کو بھی ڈبل نہیں چلا دیتا ہے۔ لہو اجران کا مطلب اس کو دگنا اجر، یعنی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اس کو مل رہے ہیں، لہو اجران، اس کو 2 اجر کا مطلب 20 نیکیاں ملے گی ماشاءاللہ۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں آتا باہر نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی آؤ جیسا بھی ہو پڑھتے رہنا ہے، اور اگر ایکسپرٹ بن جاؤ گے تو ماشاءاللہ ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ وہ اپنا مقام بنا لے گا، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہے۔ اور آج چاہیے ہمارے ماں باپ کو کہ بھائی ہم جس عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، اس عمر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہیں بولنا، پڑھتے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے۔ زبان نہیں پلٹتی ہے، بہانہ بیکار ہے، آپ ٹرائی کرو، کوشش کرو، پلٹنا شروع ہو جاتی ہے، پلٹنا شروع ہو جاتی ہے، بس ہمیں محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اور اپنے بچوں کو حفظ کروانے کی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بچہ اگر حافظ ہوگا نا تو بچے کو بھی عزت کا لباس پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، پلس ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو کوئی ایک آدمی اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے، حفظ کراتا ہے، تو اس کو بھی عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور یہ حفظ کرنا، قرآن کو یاد کرنا اتنا بڑا مقام ہے کہ بھائی جو آدمی زیادہ قرآن یاد کرتا ہے اس کو دنیا کا امام بنایا جاتا ہے، امام بنایا جاتا ہے، جہاں نماز پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو وہ یاد قرآن اس کو باعزت بنا رہا ہے، قرآن اس کو ریسپیکٹڈ پرسن بنا رہا ہے، عزت والا بنا رہا ہے۔ جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے وہ نماز پڑھائے گا، یوم القوم اقراؤہم، اور ان کا امام وہ ہوگا جو زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوگا، اور جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے وہ امامت بھی کرائے گا۔ اور قرآن کو زیادہ جاننے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جو ہے شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جنگ کا میدان ہے اس میں شہید ہو گئے، اور اتنے لوگ شہید ہو گئے کہ ہر ایک کے لیے سپریٹ قبر بنانا مشکل ہے، تو ایسے مومنٹ میں ایک قبر میں 2 4 6 لوگوں کو بھی رکھ کر دفن کیا جا سکتا ہے، جتنے لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں ان کو جو ہے دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے
ایسے مومنٹ میں جو قاری ہوگا، جو حافظ ہوگا، قرآن کو زیادہ جاننے والا رہے گا، اس کو پہلے رکھا جائے گا، اس کو آگے رکھا جائے گا، اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ زندگی میں بھی اس کو امامت کے لیے آگے آگے رکھا جاتا تھا کہ حافظ ہونے کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے آگے آگے اس کو رکھا جاتا تھا، دنیا کے اندر بھی آگے اور مرنے کے بعد بھی آگے، قبر کے اندر بھی اس کو آگے بنایا جائے گا۔ اور اگر ایک جو ہے مان لو 4-8 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو امیر بنانا پڑ رہا ہے، تو امیر بنانے کے لیے اگر وہ قرآن زیادہ جانتا ہے تو وہ امیر بننے کا زیادہ حقدار ہے، تو جو قرآن زیادہ جانتا ہے وہ امیر بننے کا حقدار ہے۔ ماشاءاللہ گویا یعنی دنیوی معاملے کے اندر بھی امیر بنایا جا رہا ہے، تو اگر قرآن زیادہ جانتا ہے اس کو بھی بنایا جائے گا، زندہ جب تھا تب بھی آگے، جب مرتا ہے تب بھی اس کو آگے رکھا جائے گا۔ تو قرآن ہم یاد کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، صرف ایسی خواہش کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چلو قریب فلا تنسا، اللہ کہہ رہا ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں قرآن سکھا، ایسا قرآن سکھا کہ پھر اس کو ہم بھولنے نہ پائیں، اس کو ہم بھول نہ پائیں، تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو یاد کرانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی اگر گناہ زیادہ کرتا جائے گا تو قرآن اس کو یاد نہیں رہتا، قرآن وہ بھول جاتا ہے۔ خود بھی ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے دور رہنا پڑے گا، بچوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو بھی گناہوں سے دور رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قرآن گنہگاروں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، گناہ کرنے والے کے ساتھ قرآن نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آدمی اگر نیک ہے، گناہوں سے پاک ہے تو قرآن زیادہ دن تک اس کو یاد رہتا ہے، لانگ لائف اس کے ساتھ قرآن رہتا ہے۔ گناہ شروع ہو گئے خلاص قرآن دھیرے 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 بھولتے جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھائی 25 سال 30 سال کی عمر ہو گئی، بھائی یہ حافظ ہیں، فخر سے بول رہے ہیں، بٹ کچھ پوچھو کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ آپ نے لائف کو محفوظ نہیں رکھا، زندگی کو محفوظ نہیں رکھا، گناہوں سے پاک نہیں رہے، بھول جاتا ہے بندہ بیچارہ۔ تو جو گنہگار ہوتا ہے قرآن وہ بھول جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہنے والا ہی قرآن کو لانگ لائف تک قرآن کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے صبر بھی بہت زیادہ چاہیے، آدمی کے پاس صبر ہو تو ہی وہ یاد کر سکتا ہے، اگر بے صبرا ہے بھئی ایک بار پڑھتا، 2 بار پڑھتا، 4 بار پڑھتا، 6 بار پڑھتا، ایسے ہمیشہ کنٹینیو پڑھتے رہنا پڑتا اس کو، بس ایک بار پڑھ لیا چھوڑ دیا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر پہلے مشکلات ضرور آئیں گے لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آنے والی ہے، تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے، ایک ایک آیت کو 10 بار 20 بار 25 بار 30 بار 40 بار پڑھنا پڑتا ہے اس کو۔ صبر جس کے پاس ہے وہی پڑھ سکتا ہے، اگر صبر ہمارے پاس نہیں تو ہم ایسا ہی پڑھ سکتے ہیں، 2 بار 3 بار پڑھ کے تھک جائیں گے اور پھر یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو صبر کا مادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے قرآن کو یاد کرنے والے کے پاس، اور قرآن کو یاد کرنے والے کے پاس چاہیے کہ وقت بھی اس کے لیے اچھے انداز سے نکالے، بس دن میں کبھی 5 منٹ 10 منٹ نکالے ختم چھوڑ دیا نہیں ہو سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، یعنی ہمارے پاس جو ہے جو عمدہ چیز پیاری چیز جب تک اس قربان نہیں کر سکتے اپنے اصل مقصد ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اصل مقصد حافظ بننا ہے، اصل مقصد قرآن کو یاد کرنا ہے، تو اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، اس میں وقت خرچ کرنا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، اور جو ہے بہت سارے کام قربان کرنا پڑے گا، تب چل کر ہم بچے کو حافظ بنا سکتے ہیں یا خود جو ہے حافظ بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو وہ یہاں اپنی پیاری چیز دعوت میں جانا ہے، ایسا میں دعوت میں چلا گیا تو کم سے کم 2-3 گھنٹے ویسٹ ہوتے بھائی، کیا کم ہے، چلو دعوت کیا سر میں یاد کرو، تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں آتا قربان نہیں۔ ایک دعوت میں جاتا ہے تو 3-4 گھنٹے اس کے ویسٹ ہو رہے ہیں، ابھی کہہ رہا کہ نہیں میں دعوت میں نہیں جاتا، بس میں یاد کرتا رہتا ہوں، قربانی ہے ماشاءاللہ۔ ایسا بچہ پھر نہیں بھولے گا، ایسا بچہ پھر نہیں بھولے گا۔ گھومنے جا رہے ہیں آپ لوگ، اور ایسا
ढूंढने गए तो 2-3 घंटे लग जाते भाई, तो मैंने अपने पढ़ते अच्छी। हाँ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ईद के मौके पर अपने बाप के कहने पर भी खेलने नहीं जाते थे बचपन की हालत में। नहीं अब्बू मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ते बैठूंगा माशाल्लाह। तब चलकर वो इमाम बने। ईद के मौके पर हर बच्चा खेलना चाहता है, हर बच्चे की खेलने की ख्वाहिश हुआ करती है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बाप के कहने के बावजूद खेलने जाते थे माशाल्लाह, घरे बैठकर पढ़ा करते थे। तो ऐसे जज्बा तुम कुछ हासिल करना चाहते हो ना, कुर्बानी देना पड़ता है, वक्त कुर्बानी देना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है, तब चलकर वो हासिल किया जा सकता है। अच्छा, हफ्ते में एक बार पढ़ के फिर सो जाना चाह रहे, चलता अब मुसलसल डेली इसके टाइम लगाना पड़ता। हफ्ते में 2 बार पढ़ते थे, अपन ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुसलसल हर दिन पढ़ना है उसको। अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। शरीयत के दूसरे मामले में भी अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जिसमें मुख्तसरी क्यों ना हो लेकिन लगातार किया जाने वाला है। 2 रकात नफिल पढ़ता लेकिन लगातार पढ़ते जाता है, 2 रकात तहज्जुद पढ़ता है लेकिन लगातार पढ़ते आता है, 2 आयतें पढ़ता है लेकिन हमेशा पढ़ते जाता है। क्या अमल चाहिए इसके अंदर? मुसलसल पढ़ते रहना है, एक दिन में नागा नहीं करना है, बीच में मिस नहीं करना है, मुख्तसर पढ़ो, 2 आयतें याद करो बस, लेकिन हर दिन याद करते रहेंगे, हर दिन उसको पढ़ते रहेंगे। ये मुदावमत यानी पंक्चुअलिटी मस्ट है हिफ्ज़ कुरान के अंदर। अच्छा, और अगर आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो सुबह सवेरे का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह सवेरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में बरकत अता फरमा उसके फजर के टाइम में। फजर के टाइम में बरकत की नबी ने दुआ फरमाई है कि जो हाफिज बनना चाहता है, किसी को हाफिज बनाना चाहते हैं तो फजर में उसको उठाना, फजर में उसको पढ़ाना, ये सबसे बड़ा जो है बरकत वाला टाइम होता है। तो फजर के बाद याद कराना, उसकी जो मदरसा होता है ना, उसमें फजर के बाद ही ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर माँ बाप फजर में नहीं उठ रहे तो फिर बेचारे कब बच्चे को उठाएंगे, कब याद करेंगे, कब याद कराएंगे, नहीं हो सकता है। तो गोया इसमें माँ बाप को भी कुर्बानी देना पड़ता है, उनको भी जल्दी उठना है, और जो है जल्दी सुबह में उठने का मतलब रात में जल्दी सो जाना है। 12 बज रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हमारे 12:30 हो गए, बच्चे खेल रहे हैं, 1 बजते हैं तब हम बच्चों को डांट कर सुला रहे हैं, तब वो सो रहे हैं। अगर न डांटे तो फिर 2-3 बजे तक हमारे बच्चे जाग रहे हैं। गलत है हमारा सिस्टम गलत। अगर आप बच्चों को हाफिज बनाना चाहते हैं, माँ बाप को भी जल्दी सोना है, बच्चों को भी जल्दी सोना है, माँ बाप को सुबह में जल्दी उठना है, बच्चों को भी जल्दी उठाना है, तब चलकर बच्चा हमारा हाफिज बन सकता है, वरना बच्चा हमारा हाफिज नहीं बन सकता। 8 बजे 9 बजे का उठने वाला बच्चा हाफिज नहीं बन सकता। अगर बन भी जाए तो कच्चा पक्का हाफिज बन सकता है, पक्का हाफिज नहीं बन सकता, परफेक्ट हाफिज नहीं बन सकता है। फजर में याद करना चाहिए बच्चों को। अच्छा, और क्या कहते हो, अगर आप बच्चों को हाफिज बनाना चाहते हैं और हिफ्ज करना चाहते हैं, एक ही कुरान के अंदर पढ़ाना है उनको, कभी इस कुरान में, कभी इस कुरान में, कभी उस कुरान में, कभी उसका नहीं, एक ही कुरान में उसको याद कराना है, तभी चलकर वो सही हाफिज पक्का हाफिज बन सकता है। एक ही कुरान, एक कुरान का मतलब यानी कुरान, कुछ कुरान जो है 14 लाइन की होती है, कुछ कुरानें 4 लाइन की होती है, कुछ जो है कुरान 15 लाइन की होती है, लाइन अलग अलग होती है। एक कुरान की लाइन 11 लाइन है, और एक कुरान की 14 लाइन है, और एक कुरान की 15 लाइन है। कभी 11 में पढ़ाए, कभी 14 में पढ़े, कभी 15 में पढ़े, कभी 20 पढ़े, नहीं चल सकता है। कभी ट्रांसलेशन वाली में पढ़ाए, कभी विदाउट ट्रांसलेशन वाली पढ़ाए, नहीं चल सकता। बस अगर आप 11 लाइन में करा रहे हैं तो 11 लाइन में ही पूरे हाफिज बनने तक कुरान प्रोवाइड करना है आपको। 14 लाइन में करना है तो पूरा हिफ्ज करने तक 14 लाइन में ही इसको पढ़ना है, ट्रांसलेशन के बगैर वाली कुरान में उसको पढ़ाना है, तभी चलकर वो लाइन जहन में बैठ जाए, वो सफे जहन में बैठ जाए, वो अल्फाज जहन बैठ जाए। क्या है वो जो है लेफ्ट साइड है और ऊपर है, और क्या है राइट साइड है, इधर नीचे है, बीच में है, यानी ऐसे तसव्वुर से बता सकता है माशाल्लाह। कब कि एक ही कुरान में पढ़ने की आदत डालें और वैसे पढ़ना पड़ेगा बच्चों को हाफिज बनाने के लिए माशाल्लाह। अच्छा, और क्या कहते
ہیں اس کو قرآن کو یاد کرنے والا سنتے بھی رہنا چاہیے، صرف پڑھتے نہیں بلکہ سنتے بھی رہنا ہے، دوسروں کے قرآن کو سننا بھی ہے اور دوسروں کو سنانا بھی ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، اگر میں صرف پڑھتے جا رہا ہوں تو پکا حافظ نہیں بن سکتا، میں یاد کرتا ہوں تو دوسروں کو میں سنانا تو میں پکا حافظ بنتا ہوں، دوسروں کا میں سننا تو میں پکا حافظ بن سکتا ہوں۔ صرف اپنے آپ میں پڑھ لی اپنے آپ میں دوہرا لی تو نہیں ہو سکتا، دوسروں کو سنانا دوسروں کا سننا تو پرفیکٹ حافظ بن سکتے ماشاءاللہ۔ اور حفظ کو مضبوط بنانے کے لیے، حفظ کو پکا بنانے کے لیے نمازوں میں پڑھنا ضروری ہے، نمازوں میں دہرانا ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی صرف یاد کر لیا، مان لو جو ہے سورہ فجر ہم نے یاد کر لیا، سورہ فجر کو ہم ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، آپ 20 بار ایسے ہی پڑھنا اور ایک بار نماز پڑھنا دونوں کے دونوں برابر ہے۔ 20 بار اگر آپ الگ سے پڑھیں گے تو جو اس میں پختہ پن آ سکتا ہے وہ ایک بار قرآن نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو گویا آپ اپنے لائف میں جو بھی قرآن کی چھوٹی صورتیں بڑی صورتیں یاد کرتے ہیں نا، یاد کر کے عام ٹائم میں دہرانے کی بجائے نماز شروع کر دینا، بھئی آپ سنت پڑھ لیں گے لیکن وہ سورہ ہم دہرائیں گے ہم یاد کر چکے، تو نماز میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور بچوں کو ہم حافظ بنانا چاہتے ہیں لیکن جو ہے ہمارے بچے کبھی جلدی یس بولتے ہیں، کبھی یس نہیں بولتے، یا یس بول بھی دیتے ہیں ہاں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بیچ میں بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یا وہ راضی نہیں ہوتے یا بیزار ہو جاتے ہیں، تو ان کو دل لگانے والے کام کرنا ہوگا، بچوں کا دل قرآن مجید سے لگ جائے ایسے کچھ ایکٹیویٹیز کرنا ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، وہ بچہ بھائی ہم نے ماں باپ نے اس کو اسکول میں ڈال دیا، حفظ کی کورس میں ڈال دیا، مدرسے میں ڈال دیا، حفظ کر رہا ہے لیکن بیچ میں وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، یاد نہیں کر رہا ہے یا سستی مظاہرہ کر رہا ہے، ایسے موقع پر اس کے اندر شوق پیدا کرنا ہے۔ کیسے شوق پیدا کریں بچے کے اندر؟ ایک بچے کے اندر شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ کہ بھئی آج ہمارے پاس ماشاءاللہ میڈیا ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے، میڈیا کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے بھی عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوٹیوب ماریں گے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے تلاوت کر رہے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کی تلاوت ان کو سنا کر رہے ہیں۔ جب دیکھے گا بچوں کو بھی چھوٹا بچہ یہ اچھا انداز تلاوت کر رہا ہے، اس میں شوق پیدا، اچھا میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اچھا یہ پڑھنے سے وہاں آتے ہیں لوگ، ہاں پڑھے تو بھی وہاں پر آ سکتے، یہ پڑھنا شروع کرے گا، یہ خواہش کرے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو قاری ہوا کرتے ہیں، قرآن ہوا کرتے ہیں، ان کی تلاوت کو سناتے رہنا، جب ان کو دیکھتا ہے جو ہے سنتا ہے تو اس میں بھی جو ہے پڑھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور کبھی کبھی کیا کرنا ہم اپنے بچوں کو، جو بچہ ہمارا جو ہے حفظ کر رہا ہے اس کی آواز کو فون میں ریکارڈ کرنا، اس کی آواز کو فون میں ریکارڈ کرنا، اور جو ریکارڈ کرنے کے بعد پھر پلٹ کر اسی کو اس کی آواز سنانا۔ جب وہ اپنی آواز کو سنے گا نا تو اور خوش ہو جائے گا اور اچھی پڑھنے کی وہ کوشش کرے گا ماشاءاللہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ خود بھی سنے گا اور جب سنے گا تو اور اچھا انداز سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی قرآن اچھے انداز سے زبردست بیوٹیفل خوبصورت قرآن گفٹ کر دینا اپنے بچے کو کہ بیٹا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، اور کبھی کیا کرنا، اپنے گھر میں کھڑے ہو جانا، چلو بیٹا آج ہم کو نماز پڑھاؤ، تم آج ہماری امام ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دینا، کوئی بھی سنت نماز، کوئی بھی نفل نماز اپنے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جب پڑھنا شروع کریں گے نا تو بچوں میں خواہش پیدا ہوگی پڑھنے کی ماشاءاللہ، یاد کرنے کی خواہش ہوگی اور آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی۔ کبھی اس کو امام بنا دیا، کبھی بچوں کا امام اس کو بنا دیا، تم لوگ پڑھو ہم دیکھتے رہیں گے، وہ پڑھا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے اور قرآن تلاوت کر رہا ہے، اس کو وہ جب فیل کرے گا تو بہت خوشی ہوگی ماشاءاللہ، وہ آگے چلے گا، وہ حفظ میں اور آگے ٹرائی کرتا رہے گا۔ تو گویا اس کو قاریوں کی آواز بھی سنانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قرآن گفٹ بھی کرانا ہے، اس کی آواز ریکارڈ کرنا ہے، اس کی آواز اس کو سناتے رہنا ہے، اس کو امام بنانا ہے، اس کو جو ہے کہ مقتدی بنانا ہے، کبھی ان کے اپنے بھائیوں کے درمیان کمپٹیشن بھی رکھنا ہے، تم کتنے سورہ یاد کرے، تم کتنے سورہ یاد کرے، دونوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، جو زیادہ یاد کرتا ہو ایک چاکلیٹ دے دو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ۔
ایک چاکلیٹ کو دے تو خوش ہو جائے گا اور کچھ اور بڑا پائی تو خوش ہو جائے گا. تو بھائیوں کے درمیان کمپٹیشن. اور کبھی خاندان والے جو دوسرے مہمان آتے ہیں نا ان مہمانوں کے سامنے کہنا بیٹا تم قرآن پڑھ کے سناؤ نا. یہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے. جب پڑھ کے سناتا ہے تو ہر مہمان ماشاء تعریف تو کرے گا. ظاہر بات ہے بنا تعریف ہے آپ کا بیٹا اچھا نہیں پڑھا بولتا اچھا نہیں پڑھا تو اچھا پڑھے بولتے ماشاء اللہ. کیوں؟ دل رکھنے کے لیے, اس کے دل کو بٹھانے کے لیے تعریف کریں گے. جب لوگوں کو تعریف کرتے ہوئے سنتا ہے بچہ نا تو پھر وہ اور محنت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. کبھی جو ہے محلے والوں کے پاس جو ہے کھڑے کھڑے سنا دیا, کبھی رشتہ داروں کے پاس کھڑے کو سنا دیا. دوسروں کے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے اس کو چانسز پرووائڈ کرنا چاہیے تو بچہ خوش ہوگا اور یاد کرنے کے اور جو ہے اپنے دل میں خواہش پیدا کرے گا. اور بچے کو ثواب بھی سمجھا کرنا, بیٹا تم پڑھو گے نا اتنے ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بیٹا جانتے ہو نبی نے یہ کہا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے پڑھا نا, 19 حروف اس کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ تمہارے اکاؤنٹ میں 190 جو ہے نیکیاں آ گئے ماشاءاللہ. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے تو 190 نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے. اگر تم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو سورہ فاتحہ کا 139 الفابیٹس ہیں. سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھتا ہے 139 الفابیٹس ہیں, اس کو اگر 10 سے اگر ہم ضرب دیتے ہیں تو 1390 نیکیاں ہوں گے ماشاءاللہ. ایک سورہ فاتحہ اگر تم پڑھو گے نا تو 1390 نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے ماشاءاللہ. اس انداز سے اس میں ثواب کی امید دلانا اور اس میں شوق پیدا کرنا. بچوں کو حافظ بنانے کی خواہش اگر ہمارے پاس ہے تو بچوں کو قرآن میں استعمال کیے گئے یا قرآن میں بتائے گئے قصے سناتے رہنا. قرآن میں بیٹا یہ قصہ بھی ہے, قرآن میں یہ نبی کا ذکر ہے, قرآن میں وہ لوگ کا ذکر ہے, قرآن میں اینیمل کا ذکر ہے, ایلیفنٹ کا ذکر ہے, کیمل کا ذکر ہے, ہاتھ چھوٹے کا ذکر ہے, اس کا ذکر ہے. یعنی یہ قصے جب سنے گا بچہ تو اس میں پڑھنے کی خواہش پیدا ہوگی, پڑھنے کی خواہش پیدا ہوگی. قرآن میں چاند کا ذکر ہے, قرآن میں سورج کا ذکر ہے, یہ چونٹے کا ذکر ہے, یہ بکری ہے نا یہ بکری کا ذکر ہے, قرآن میں یہ گائے ہے نا اس کا ذکر ہے. یعنی جو قصے قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ قصے اگر ہم سناتے رہیں گے تب بھی بچوں میں پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, بچوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا بچے سے کبھی کہتے ہیں بیٹا ایک کام کرو تم یہ بتاؤ سورہ یونس کا کون سا نمبر نکل کے بتاؤ. سورہ یونس نکال, اب وہ پوچھ جائے گا ایسا ایسا ایسا, ہاں سورہ یونس کا یہ نمبر ہے. کوٹ ماشاء بہت اچھا کہتے ہیں. یعنی اس کو اس میں کام لگا ہے. کوئی بھی سورہ نام بتا دیا اور اس کا جو ہے اس کا نمبر نکالو تو وہ ماشاءاللہ اس میں لگ جائے گا, اور اس میں جب لگ جائے گا دل اس کا اس میں لگ جائے گا. اچھا بیٹے یہ بتاؤ سورہ جو ہے بقرہ کے اندر کتنی آیتیں جو ہے ذرا میرے کو بتاؤ. اب وہ شروع میں کیا کرے گا, 1 2 3 آیتیں گنتے بیٹھے گا. اب اسے کہنا نہیں بیٹا ایسے نہیں گننا, تم پورا سورہ بقرہ پاک کو دیکھو وہاں اینڈنگ میں کون سی آیت ہے, دیکھو نمبر کیا ہے اس کا. اسی طرح کوئی بھی سورہ یوسف نکالو بیٹا, سورہ یوسف میں آپ یہ بتاؤ کہ بھائی کتنے رکوع ہے اس میں, وہ ڈھونڈ بتائے گا. اس میں ڈھونڈنے پر مجبور ہوگا. تو کبھی رکوع پوچھا, کبھی آیت پوچھا, کبھی نام پوچھا, کبھی وہ پوچھا. اس طرح پوچھتے پوچھتے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا اور قرآن مجید کا دل لگ جاتا ہے ماشاءاللہ. یہ کام ہم انشاءاللہ جو ہے کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ہم ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا دیکھو ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن ابھی جو ہے قرآن ہم یاد نہیں کر سکے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھائی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں حافظ بن گئے تھے ماشاءاللہ, ابن حجر 9 سال میں حافظ بن گئے تھے ماشاءاللہ, امام احمد 7 سال میں حافظ بن گئے تھے ماشاءاللہ. یعنی بڑے لوگوں کی واقعات سناتے رہنا, جذبہ ہونا. امام احمد کی والدہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کی خواہش میں فجر کی نماز کو لے کر مسجد کو جایا کرتی تھی کہ میرا بیٹا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, وہاں قرآن کو سنتے سنتے وہ حافظ بن جائے گا ماشاءاللہ. دیکھو ایک ماں کا جذبہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کی خواہش میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر مسجد کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ جذبہ کی خواہش اور ایمان ہونا چاہیے. اگر ہو تو آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتے ماشاءاللہ. اگر یاد کریں گے تو دنیا بھی بھلی آخرت بھی بھلی.
دنیا میں بھی فرماندار بچے اور ہمارے گھر جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں. آج شکوا کر رہے نا ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں صاحب, ہماری بات نہیں سنتے صاحب, منمانی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. یہ شکوے ہم نے تربیت نہیں دی, ہم نے نہیں چھوڑا دین سے, اس لیے شکوے جو ہے سننا پڑ رہا. دین سے چھوڑ دو گے پھر کوئی شکوے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ جتنے بھی اولڈ ایج ہاؤس کا جائزہ لو, کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے جس کا بیٹا عالم ہو, جس کا بیٹا حافظ ہو. چیلنج جتنے اولڈ ایج ہاؤس ہیں انڈیا کے اندر, ورلڈ کے اندر, پورے ورلڈ کے اندر جتنے بھی اولڈ ایج ہاؤس ہے نا, کسی بھی اولڈ ایج ہاؤس میں رہنے والا کوئی بوڑھا ہو, کوئی بوڑھی ہو, جو بھی ہو, اس سے پوچھو کیا تمہارے بیٹا کوئی عالم ہے کیا؟ نہیں. کیا تمہاری بیٹی کی عالمہ ہے کیا؟ نہیں. کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے میرا بیٹا. اچھا ڈاکٹر ہے, پھر بھی آپ یہاں پر لڑا دیا. ہاں میرا داماد ڈاکٹر ہے, میری بیٹی ڈاکٹر ہے, فلاں ڈاکٹر ہے, لائر ہے, انجینئر ہے, یعنی سب ڈگریاں اس کے بیٹوں کے پاس رہیں گے. کیا تمہارا بیٹا تم کو نہیں پال سکتا؟ نہیں بیٹا پال سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں لا کر ڈال دیا, پتہ نہیں کیوں لا کر ڈال دیا. شکوے ان ماں باپ کے ہیں جن کے بچے دین سے جڑے ہوئے نہیں. عالم بناؤ تو پھر آپ کبھی اولڈ ایج میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ یہ ترقی ہے, یہ برکت ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن سمجھنے, قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم خود بھی جو ہے قرآن کو یاد کرنے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن یاد کرنے کو فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.